الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلم بأن الله يرى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کے 30ویں پارے کی ایک سورت سورۃ العلق کی آیت نمبر 14 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج الحمدللہ
اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، تمام مسلمانان عالم اسلام کو رمضان المبارک کا مہینہ، جو اللہ کا مہینہ ہے، مہینے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن یہ مہینہ وہ ہے جسے اللہ کہتا ہے یہ میرا مہینہ ہے، شہر اللہ المبارک۔ یوں تو سارے رنگ بنائے ہوئے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ کسی رنگ کو کہتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ یوں تو بہت سارے گھر ہیں اور سب گھر اللہ کے ہیں، لیکن اللہ کسی گھر کو کہتا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ تو یہ اللہ کا مہینہ ہے جسے اللہ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نصیب فرما دیا ہے۔ کیا قسمت، کیا نصیب! اگلے سال کون اس ماہ مبارک کو پھر دوبارہ حاصل کرتا ہے؟ کس کی زندگی اس کا ساتھ دیتی ہے؟ اور کون ایک سال کے بعد اسی طرح مسجد میں رمضان المبارک کے مہینے میں بیٹھا ہوا جمعے کی سعادت حاصل کر رہا ہوگا؟ یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں جو چیز مل گئی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ اور روزے کی فرضیت کا مقصد صرف روزہ ہی نہیں ہے، بلکہ روزے کی فرضیت کا مقصد جو ہے وہ آگے بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے بندے کے اندر؟ تقوی کی تعریف کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں۔ اللہ سے ڈرنا، بچنا اور چلنا۔ حضرت عمر کے سوال پر ابی بن کعب نے یہی جواب دیا تھا کہ کسی پگڈنڈی سے گزرتے ہیں جس کے دائیں بائیں خاردار جھاڑیاں ہوں۔ کہا بالکل گزرتے ہیں۔ کیسے گزرتے ہیں؟ کہا ڈرتا ہوں، کانٹوں سے بچتا بھی ہوں، اتنا ڈر بڑھا لیتا ہوں کہ کانٹوں سے بچتا ہوں۔ بس ڈرتے ہو اور بچتے ہو۔ ڈرنے اور بچنے کی ایک شکل یہ کہ کھڑے ہو جاؤ سیدھا، چلو ہی نہیں آگے۔ کہا نہیں، چلتا بھی ہوں، نہیں چلوں گا پیچھے سے آنے والا کہے گا آگے بڑھو بھائی، راستہ ہے، راستے میں کہاں کھڑے ہو گئے۔ اس زندگی کو گزارنا بھی ہے، ایک کمرے میں بند ہو کر، رک کر، ٹھہر کر، ایک جگہ اپنے آپ کو محصور کر کے راہبانہ زندگی گزار کے انسان ڈرے اور بچے۔ کہا نہیں، اپنی زندگی گزارو جیسے گزاری جاتی ہے، چلو، اور چلتے ہوئے سنبھل کر کے چلو، بچ کے چلو، ڈر کے چلو۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج سے 20-25 سال قبل گناہوں کا کرنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا اب آسان ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائنس کی نت نئی ایجادات اور ترقی نے جہاں ہمیں بہت فائدہ پہنچایا ہے، وہاں پر ہمیں بہت بڑے نقصان سے بھی دوچار کیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آج سے 20-25 سال پہلے ایک فلم کا دیکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا، ایک مووی کا دیکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ اس کے لیے بڑی ایفرٹس کرنی پڑتی تھی، بڑی محنت کرنی پڑتی تھی۔ وی سی آر لانا پڑتا تھا ایک فلم دیکھنے والے کو، وی سی آر کی سہولت، پھر اس کے لیے کیسٹس لے کر کے آنا، اور پھر اینٹینے کے بجا کر لٹک جانا، کبھی ادھر کبھی ادھر گھمانا، اس کی سیٹنگ میں لگ جانا۔ لیکن آج تو
20-25 سال بعد یہ معاملہ ہے کہ ہماری انگلی کی ایک معمولی سی کلک کے اوپر، ایک معمولی سی جنبش کے اوپر ہر گناہ کا دروازہ ہمارے لیے کھل جاتا ہے اور آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی جس طرح سائنس کی نت نئی ایجادات کی وجہ سے ہمارے لیے سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں، گناہوں کی بھی سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں اور گناہ بہت بڑھ گئے۔ بلکہ میں اگر یہ کہہ دوں کہ گناہ نیکیوں سے زیادہ بڑھ گئے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تھوڑی سی دیر میں بیٹھ جاؤں ذرا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کے اندر بڑی کشش ہوتی ہے، بڑا چام ہوتا ہے۔ گناہ اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور چونکہ دین کی اتنی سمجھ ہے نہیں، دنیا کی سمجھ بہت ہے۔ والدین نے دنیاوی تعلیمات کے حصول کے لیے ہمارے لیے بہترین سے بہترین اسکول کا انتخاب کیا، مہنگے سے مہنگے اسکول کا انتخاب کیا، مہنگے سے مہنگے ایک ٹیوٹر کا انتخاب کیا، اور ہمیں دنیا میں ہمیں ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، لیکن ہم دین کا بنیادی علم بھی حاصل نہیں کر سکے۔ ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ گناہ سے بچنے کا، اگر وہ طریقہ کوئی سمجھ لے، اللہ کی توفیق سے عرض کروں گا، اس امید پر کہ آپ توجہ سے انشاءاللہ بات کو سنیں گے۔ میں اپنی تکلیف کی وجہ سے اٹھتا بیٹھتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی شفا عطا فرمائے، تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ جب تکلیف کی شدت بہت بڑھ جاتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں گر جاؤں گا تو میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو ختم فرما دے۔ ایک ہی طریقہ ہے آج کے دور میں گناہ سے بچنے کا، تقوی اختیار کرنے کا۔ اگر کوئی شخص صرف اس طریقے کے اوپر چلے جو آج میں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھوں گا، صرف اس طریقے پر چلے، تو میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مسجد کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر، رمضان کے مہینے میں منبر پر کھڑے ہو کر، کہ انشاءاللہ اگر کوئی اس راستے پر چلے گا تو اس راستے پر چلنے والے کو اللہ گناہ سے بچا لے گا انشاءاللہ۔ وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سا فارمولہ ہے؟ وہ ایک ہی ہے، ایک ہی راستہ۔ وہ راستہ کیا ہے جو میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ جانتے نہیں ہیں؟ الم یعلم، کیا انہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟ بان اللہ یرا، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور بے شک اللہ دیکھ رہا ہے۔ بان اللہ یرا، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی انسان صرف اس ایک جملے کو، صرف اس ایک جملے کو اگر اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لے، مضبوط کر لے، جما لے، اگر اپنے دل کے اندر اس کو بٹھا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ اس کے لیے گناہ پر چلنا ناممکن ہو جائے گا اللہ کے حکم سے، کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔
موٹی سی بات ہے، آج اگر کیمرہ لگا ہوا ہو، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو، تو ہمارے قول میں، ہمارے بول میں، ہمارے فعل میں، ہمارے عمل میں ایک خصوصیت آ جاتی ہے، ذرا سا جھول بھی نہیں آتا۔ اب تو پرانا وقت ہو گیا، اب تو ڈرون کے ذریعے مووی بنتی ہے۔ پہلے یاد ہوگا جب ڈرون ایجاد نہیں ہوا تھا تو شادی کے موقع پر دو مووی میکر بڑے بڑے کیمرے لے کر مووی بنا رہے ہوتے تھے، اور کمبختی اس وقت آتی تھی کہ جب کھانا کھلنے کے بعد اور پلیٹ میں خوب بھر لینے کے بعد وہ ہماری ٹیبل پر آ جاتے تھے۔ اللہ بسم اللہ۔ اس وقت آدمی بہت پچھتاتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، پلیٹ اتنی کیوں بھر لی، یہ مووی بن رہی ہے۔ تو انسان کیمرے کی آنکھ سے ڈرتا ہے، کیمرہ دیکھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے ممالک میں کیمرے کی بھرمار کر دی۔ دبئی میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر ہر جگہ، ہر کونے پر، ہر چوراہے پر نہیں بلکہ جو کھمبے لگے ہوئے ہوتے ہیں لائٹوں کے لیے، ہر جگہ، ہر کھمبے پر انہوں نے پورے دبئی کو اس طرح کور کر دیا ہے کیمروں سے کہ کوئی کیمرے کی زد سے نکل ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر جرم نہیں ہوتے، اس لیے کہ جرم کرنے کے بعد کوئی شخص بچ نہیں سکتا۔ تو اگر کسی کو یہ بات معلوم چل جائے، اور وہ کسی کو نہیں، کسی مسلمان کو، کسی پکے مومن کو، اللہ سے محبت کرنے والے کو، اللہ پر ایمان لانے والے کو، آخرت پر ایمان لانے والے کو، جزا اور سزا کے دن پر ایمان لانے والے کو اگر اس بات کا احساس ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کے لیے گناہ کرنا محال ہو جاتا ہے، وہ گناہ سے بچا سو بچا۔ اور میں آخر میں عرض کروں گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے اسٹیکر مل جاتے ہیں ہمارے گھروں میں، جہاں اور چیزیں، جہاں اور فریم لگے ہوئے ہوتے ہیں خوبصورت، تو یہ بھی اسٹیکر ہر کمرے میں ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے، اور اگر لائٹوں والا ہو، بلنک کرنے والا ہو، ہونا چاہیے۔ فرق پڑے گا، ہم دیکھیں گے کہ نگاہ پڑے گی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا۔ اب اس موضوع کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنے والا ہوں، اس امید پر کہ آپ توجہ فرمائیں گے۔ دیکھیے اللہ نے کیا کیا ہے، اللہ نے بھی اس پوری کائنات کے نظام کے اندر اللہ نے مراقبہ رکھا ہے۔ مراقبے کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو مشہور ہو گیا جو صوفیاء نے مشہور کر دیا کہ مراقبہ اسے کہتے ہیں کہ کسی بند تاریک کمرے میں بیٹھ جاؤ اور بند کا تاریک کمرے میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانا شروع کر دو، اور پھر اس کے اندر وہ جدت پیدا کرتے گئے، اور پھر اپنی طرف سے من گھڑت باتیں پیدا کرتے گئے، اور کہا کہ جب لا الہ کہو تو آواز ناف سے نکلے، اور جب اللہ پر پہنچو تو ناک سے آواز نکلے، اور جب اللہ منہ سے نکلے تو سینے سے آواز نکلے۔ یہ ان کے بنائے ہوئے چکر اس میں پھنسا دیا، اور اس کے اندر لوگوں کو ضربے لگانے والا بنا دیا، اور اس کو مراقبہ ہال، مراقبے کا کمرہ وغیرہ وغیرہ اس کو نام دے دیے۔ آج دنیا مراقبے کو اسی نام سے جانتی اور پہچانتی ہے اور اسی کام سے سمجھتی ہے، لیکن ایک اور مراقبہ ہے، ایک اور مراقبہ ہے جو نظام کائنات کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ مراقبے سے رقیب نکلا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ کی ایک صفت ہے الرقیب۔
رقیب کا معنی کیا ہے؟ رقیب کہتے ہیں نگرانی کرنے والا. اور اگر ہم اور پیچھے جائیں اور لغت میں اس کو اٹھا کر کے دیکھیں تو ہماری اردو زبان میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے. رقیب کہتے ہیں ایک محبوب کے دو چاہنے والے ہوں، ایک محبوب کے دو چاہنے والے ہوں. ہر چاہنے والا آپس میں ایک دوسرے کا رقیب ہوتا ہے، وہ اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے. یہ جا تو نہیں رہا میرے محبوب کے پاس، یہ تو نہیں جا رہا، اگر آیا ہے تو کس کام کے لیے آیا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا دے رہا ہے، اس سے کیا لے رہا ہے، کیونکہ یہ اس کا رقیب ہے. تو رقیب کہتے ہیں جو مسلسل نگرانی کر رہا ہو، نگران ہو. اسی سے نکلا ہے مراقبہ. اگر اللہ کے نظام کائنات کے مراقبے پر اگر کوئی غور کر لے کہ کتنا زبردست مراقبہ ہو رہا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نگرانی ہو رہی ہے، تو انسان کا یہ احساس پختہ ہو جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو میں اسی مراقبے کے نظام کو آج کی اس جمعے کی نشست میں آپ کے سامنے چند آیات اور چند احادیث کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں. میرے دل میں آیا تھا کہ میں روزے کے فضائل بیان کروں گا، تہجد کی اور تراویح کی فضیلتیں بیان کروں گا، لیکن ہم یہ سب سن چکے ہیں، یاد کر چکے ہیں، سب کو پتہ ہے. لیکن آج کی اس نشست میں جو چیز آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ روزے کا فلسفہ ہے، یہ روزے کا مقصد ہے. اگر روزہ رکھ کر روزے کے مقصد کو حاصل کر لیا تو ہمارا یہ رمضان یہ کامیاب رمضان ہے. اللہ ہمیں اس کو کامیابی کے ساتھ اس رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ کا مراقبے والا نظام، اللہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. نہیں کوئی لفظ نکالتا تم میں سے کوئی، ما یلفظ من قول، کوئی سا بھی قول، کوئی سا بھی بول جو تمہارے منہ سے نکلتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس رقیب ہے. رقیب، رقیب کون ہے؟ یہ جو نگرانی کر رہے ہیں، آپ کے منہ سے نکلتے ہوئے لفظ کے نگران ہیں، آپ کے عمل، آپ کی حرکات و سکنات کے وہ نگران ہیں. اور فرمایا عتید، ایک نگران وہ ہوتا ہے ڈھیلا ڈھالا نگران. عتید کہتے ہیں جو چوکنا ہو، مستعد ہو، ہوشیاری کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہو، نگاہیں گاڑ کے بیٹھا ہوا ہو کہ کیا منہ سے نکلتا ہے، یہ کیا حرکت کرتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. مراقبے کا نظام سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ کا مراقبے کا سسٹم. ایک دوسری آیت، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ پھر خود بھی تم پر نگرانی کر رہا ہے. اللہ کی نگرانی کیا ہے وہ بھی عرض کروں گا. چند آیتیں سن لیں. فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، وہ تمہارے وجود کو نہیں، تمہارے وجود میں جو آنکھیں ہیں نا، یعلم خائنۃ الاعین، وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. چلتے ہوئے نگاہیں کہاں اٹھیں، کس پر پڑیں، کس پر جمیں، کس پر اٹک گئیں. یعلم خائنۃ، آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں اللہ جانتا ہے. وما تخفی الصدور، تمہارے سینے میں جو خیالات آتے ہیں اللہ فرماتا ان خیالات کو بھی میں جانتا ہوں. ایک اور مقام پہ فرمایا انہ بما یعملون خبیر، بے شک وہ جو تم کرتے ہو باخبر ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا انہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا سورہ مجادلہ میں ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم اگر تین ہوتے ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم پانچ ہوتے ہو چھٹا اللہ ہوتا ہے. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، تم تین سے کم ہو یا تم پانچ سے زیادہ ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اینما کانو، تم جہاں بھی ہوتے ہو. اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب اللہ کی ذات نہیں، بلکہ اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا،
اللہ کی قدرت ساتھ ہوتی ہے، اس کا سننا ساتھ ہوتا ہے، اس کا دیکھنا ساتھ ہوتا ہے، اس کی قدرت ساتھ ہوتی ہے. وہ ہے تو عرش معلی پر مستوی، لیکن اپنی ساری صفات کے ساتھ مستوی ہے. اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کی قدرت، اس کی قوت. ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. یہ نہ سمجھنا کہ وہ کسی کو نظر نہیں آتا تو تم بھی اس کو نظر نہیں آتے. لا تدرکہ الابصار، اللہ کا قرآن ہے یہ سب. اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی لیکن وہ سب کو پا لیتا ہے. وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. وہ بڑا باریک بین ہے، خبیر اور بڑا باخبر ہے. ایک اور مقام پہ سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل. اے میرے بچوں، اگر کوئی شے ہو مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہے. اور وہ کہاں ہے؟ زمین پر ہو، سمندروں میں پڑی ہوئی ہو، آسمانوں میں ہو، زمینوں میں ہو، وہ اللہ کی دسترس میں ہے. وہ اللہ کی قبضے قدرت سے باہر نہیں ہے. یاتی بھی اللہ، اللہ اگر چاہے تو اس رائی کے دانے کو اٹھا کر سامنے لے آئے. رائی کا دانہ. ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے وَبُزِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. یہی وجہ ہے کہ جب ہم ترازو قائم کریں گے روز آخرت تو کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے اچھائی کی ہوگی وہ نیکیوں کے پلڑے میں لا کے رکھ دیں گے. أَتَيْنَا بِهَا، ہم لے آئیں گے اسے. اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی گناہ کیا ہوگا ہم اس کو لے آئیں گے اور گناہوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اتنا اسٹرانگ اللہ کا سسٹم ہے مراقبے کا، نگرانی کا. میں بڑی تیزی سے آگے جا رہا ہوں اس لیے کہ آیتیں بہت ساری ہیں اور میں نے اس موضوع کو مکمل کرنا ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تمہارے اوپر لحافظین، محافظ ہیں. محافظ، باڈی گارڈ. کرامن کاتبین، وہ کون ہے؟ کرامن کاتبین. یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو انہیں پتہ ہے، لکھ رہے ہیں وہ. بلکہ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا، الفاظ پر ذرا غور فرمائیے گا کرامن کاتبین کے بارے میں سورہ قاف میں، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. وہ لینے والے کرامن کاتبین لے رہے ہوتے ہیں مسلسل، جس طرح ایک کیمرہ مسلسل آپ کی حرکات و سکنات کو لے رہا ہوتا ہے. میں کیمرے کے ساتھ تشبیہ اس لیے دے رہا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے، ولی ورنہ کیمرہ جو ہے وہ تو اللہ کے اس نظام اور اس سسٹم کے آگے بالکل ختم چیز ہے. اس لیے کہ کیمرہ جو ہے کبھی کام کرنا چھوڑ بھی دیتا ہے، سپلائی پیچھے سے بند ہو گئی، آپ نے اسٹینڈ بائی جنریٹر بھی رکھا ہوا تھا، یو پی ایس بھی تھا لیکن خراب ہو گیا، کوئی پلک ڈھیلی ہو گئی، کوئی سوئچ خراب ہو گیا، شارٹ سرکٹ کی وجہ سے کام چھوڑ دیا، کہیں سے کوئی وائر جو ہے وہ بریک ہو گئی، آپ کا ڈی وی آر خراب ہو گیا، یا ڈی وی آر کے اندر جو میموری کارڈ ہے وہ فل ہو گیا. یہ سسٹم تو فیل ہو جاتا ہے اور ہوتا رہتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا بنایا ہوا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے. فرمایا اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. ہر انسان کے دائیں اور بائیں، اللہ کا قرآن ہے سورہ قاف، دائیں اور بائیں کرامن کاتبین
مسلسل اس سے لے رہے ہیں اور اس کی مووی بنا رہے ہیں. دو طرف سے مووی بن رہی ہے, دو طرف سے. ایک اور قرآن مجید کا مقام, یہ بھی بڑا اہم مقام ہے, بلکہ یہاں تو اللہ نے اپنا سسٹم سمجھانے میں حد کر دی. فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ, اللہ کا قرآن, ہر انسان. ہم نے کیا کیا ہے پتہ ہے انسان کو؟ مومن کی بات نہیں ہو رہی صرف. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, ہم نے ہر انسان کے اندر ایک مائکرو کمپیوٹر ہوتا ہے ایک چھوٹا سا, ہر انسان کے اندر ہم نے فٹ کر دیا اس کے گلے کے اندر. آپ کہتے ہیں جی کہاں سے مائکرو کمپیوٹر کہاں سے گلے میں فٹ ہے؟ اللہ ہو سکتا ہے کہ گلینڈ کی شکل میں, غدود کی شکل میں, اسے ہم غدود کہتے ہیں, اللہ نے کوئی سسٹم ہمارے اندر ایسا بنا. کیوں؟ کیا اللہ ایسا دل نہیں بنا سکتا کہ جس دل کو دیکھ کر آج ڈاکٹر حیران ہیں, دل کی شریانوں کو دیکھ کر, دل کے والز کو دیکھ کر, فلانا وال بند ہو گیا, تیسرا وال بند ہو گیا, ڈاکٹر حیران ہیں. اور اللہ کی قسم سب سے زیادہ اسلام لانے والے پڑھے لکھے وہ میڈیکل کے جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں, جو میڈیکل کو جانتے ہیں, میڈیکل سائنس کا علم رکھنے والے, سب سے زیادہ وہ اسلام لائے. وہ کہتے ہیں کس نے بنا دیا؟ اللہ نے. آج ہم بائی پاس کر رہے ہیں اور دل کا بائی پاس کرنے کے لیے ہمیں ضرورت تھی رگوں کی, وہ اللہ نے ایکسٹرا رگیں ہماری پنڈلی کے اندر رکھ دی ہیں. میڈیکل کا علم رکھنے والے بڑی تیزی سے اسلام قبول کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ حیران ہیں کہ کیسے اللہ نے بنایا انسان کو, اور یہ دماغ کیسا اللہ نے بنایا. جو اللہ ہمارے دماغ میں میموری کارڈ بنا سکتا ہے, تو کیا اللہ غدود کی اور گلینڈ کی شکل میں مائکرو کمپیوٹر ہمارے گلے میں فٹ نہیں کر سکتا؟ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. اور آج تو یہ مسئلہ بھی, یہ عقدہ بھی حل ہو گیا کہ جو چیز نظر آتی ہے بس اسی کا وجود ہے, جو نظر نہیں آتی اس کا وجود نہیں ہے. آج تو یہ عقدہ بھی حل ہو گیا نا. ہوا نظر نہیں آتی لیکن ہے, اس کا وجود ہے, ناپ کے رکھ دیا اس کے وجود کو. ہوا میں نمی کتنی ہے, نمی کا تناسب کتنا ہے, گرمی کتنی ہے, گرمی کو سردی کو ناپ تول کے رکھ دیا انسان نے. بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی لیکن ان کی حقیقت ہے. اللہ فرماتا ہے اس قرآن میں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, ہم نے ایک مائکرو کمپیوٹر گلینڈ کی شکل میں اس کی گردن میں ڈال دیا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ, اور آپ کو پتہ ہے آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے, انسان کے اندر, اس کی انٹرنل باڈی کے اندر آج میڈیکل سائنس کوشش کر رہی ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی چپ ڈال دی جائے انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کے دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے. اس پر بڑی محنت ہو رہی ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے ایک اس کے اندر مائکرو کمپیوٹر ڈال دیا ہے گلینڈ کی شکل میں, اور کل کیا ہوگا, وہ اتنا اسٹرانگ ہے, وہ اتنا طاقتور ہے, اس کی میموری اتنی بڑی ہے. اور کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ اکبر. آج سے 100 سال پہلے اس آیت کو پڑھنے والے وہ شاید شک کریں تو کریں, لیکن آج کے دور میں شک کرنا تو بنتا ہی نہیں ہے نا. گوگل کی دنیا کے اندر کیا ہے؟ پوری دنیا ہے. یہ کہاں ہے گوگل؟ ایک میگا کمپیوٹر ہے, بہت بڑا کمپیوٹر, پوری دنیا اس کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ وہ جب چاہتے ہیں جس کا ڈیٹا اڑا دیا. ڈاکٹر اسرار کا ڈیٹا اڑانے کی کوشش کی گئی کہ دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر وہ ایسا کام کر رہے ہیں اور ان کی ویڈیوز ایسی ہیں کہ جو انسانی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر رہی ہیں. ان کے ڈیٹے کو اڑانے کی کوشش کی گئی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اب الحمدللہ
انہوں نے کہا میں نے وہ چیزیں مہیا کی ہیں کہ 100 سال کے بعد بھی وہ چیزیں قدیم نہیں ہوں گی، پرانی نہیں ہوں گی، دنیا کے سامنے نئی ہی رہیں گی. میں نے اس پر اتنا خرچ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی محنتیں قبول فرمائے. میں اس طرف نہیں جا رہا. جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں، جب ایک انسان ایجاد کر سکتا ہے ایک میگا کمپیوٹر جس کے اندر پوری دنیا کے پورے ڈیٹا کو وہ سیو کر سکتا ہے، اللہ کے آگے بہت مشکل ہے. ایک انسان کی زندگی کا بایو ڈیٹا اللہ کے آگے جمع کرنا مشکل ہے. جب مخلوق اتنی طاقتور ہے تو کیا خالق اتنا طاقتور نہیں ہے؟ قوم عاد قوم سمود نے کہا تھا من اشد منا قوتاً، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا اولم یعلم ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ. اور بے وقوفو، جب تمہارے اندر اتنی طاقت ہے تو تمہیں پیدا کرنے والے میں طاقت تم سے کم ہوگی؟ هو اشد منہم قوہ، وہ تم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا. کل قیامت کے دن ہم اس کی پوری مووی چلا دیں گے، پوری مووی چلائیں گے. ہر انسان کی مووی کل قیامت کے دن منظر عام پر آئے گی. اس کی صرف ظاہری ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، اس کی خفیہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کیا صرف یہی ایک مائکرو کمپیوٹر ہے جو اللہ نے لگایا ہوا ہے؟ نہیں. یہ زمین جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، جس پر ہم لیٹتے ہیں، یہ بہت بڑی ریکارڈر ہے. ریکارڈر اللہ کا قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. اس دن تحدث اخبارها یہ مخبر ہے اور یہ خبریں بتائے گی. تحدث اخبارها، اللہ کا قرآن اٹھائیے نا، 30واں پارہ. اور قرآن کی دور کرنے والوں، اللہ سے ڈر جاؤ. اب قرآن کی دور کرنا اس طریقے سے چھوڑ دو، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. یہ قرآن 2 3 قرآن پڑھنے والے سنبھل جائیں، اللہ کے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، پھر آئے گی تبدیلی. پھر آپ کو پتا چلے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کس چیز کے کرنے کا حکم دیا، کس چیز کے کرنے سے منع کیا. ترجمے کے ساتھ پڑھیں. پورا قرآن پڑھ لیں تو اچھی بات، نہیں پورا قرآن پڑھا جاتا آدھا پڑھیں، آدھا نہیں پڑھا جاتا آپ 1 کوارٹر پڑھیں، 10 سپارے پڑھ لیں، 1/3 قرآن پڑھ لیں، کافی ہے. 2 سپارے پڑھ لیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اس رمضان کو قیمتی بنائیں، قیمتی کارآمد بنائیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے. ایک سسٹم بنائیں گھر کے اندر کہ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید ہوگا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. جب مووی چلائی جائے گی اور سب دیکھیں گے اس مووی کو، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آپ دیکھیں گے اس دن مجرموں کو، مشفقین، ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے اس مووی کو دیکھتے ہوئے. اس میں میرا دن، میری رات، میری صبح، میری شام، میری خوشی، میرا غم، میری ظاہری زندگی، میری باطنی زندگی سب سامنے آ گئی. میرے کرتوت سارے سامنے آ گئے. میرے قول، میرے بول، میرا عمل، میرا فعل، میرا کردار، میری حرکات و سکنات سب سامنے آ گئی. وَيَقُولُ، اور کہیں گے، ما یا ویلتنا، ہائے کم بختی ہمارے لیے، ما لہذا الکتاب، یہ کیسا کمپیوٹر ہے، لا یغادر صغیرۃ، نہ یہ چھوٹی بات چھوڑتا ہے، ولا کبیرۃ الا احصاها، مگر ہماری چھوٹی اور بڑی ساری باتیں اس کے اندر جمع ہیں. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پائیں گے، وَوَجَدُوا، اور وہ پائیں گے، مَا عَمِلُوا، جو بھی عمل کر کے آئے تھے، حاضرہ، اپنے سامنے حاضر پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور لیکن اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اللہ کہتا ہے خود دیکھ،
اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج میں نہیں کروں گا، تو خود اپنا حساب کتاب کر کے بتا دے، جنت میں جانے والے کام کر کے آیا ہے یا جہنم میں جانے والے کام کر کے آیا ہے، خود بتا، اپنا حساب خود کر۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اقرأ کتابک کفا، تو ہی کافی ہے، کفا کا ترجمہ تو ہی کافی ہے، بنفسک، اپنے نفس کے بارے میں، الیوم، آج کے دن، حسیبا، حساب کرنے والا، تو خود حساب کر کے بتا کہ جنت میں جائے گا اب تو یا جہنم میں جائے گا۔ ایک اور مقام سنیے گا۔ اچھا، کچھ ایسے بدبخت ہوں گے قیامت کے دن، ایسے بدبخت، وہ اللہ کی آخرت کی، یوم آخرت کی عدالت کو وہ دنیا کی عدالت کی طرح سمجھ رہے ہوں گے۔ جیسے دنیا کی عدالتوں میں ہوتا ہے نا، اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی اور وہ اس عدالت کو دنیا کی عدالت کی طرح سمجھ رہے ہوں گے۔ کیا کہیں گے اللہ سے؟ اللہ سے کہیں گے، اللہ یہ تیرے فرشتوں نے غلط لکھا ہے، یہ جھوٹ ہے سارا۔ اس طرح کے آج اگر کسی کی کوئی آڈیو ریکارڈنگ سامنے آ جاتی ہے نا کسی سیاستدان کی، تو وہ کہتا ہے نہیں یہ فیک ہے، یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، یہ میری آواز کو کاٹ چھانٹ کر، یہ میری آواز کو بنا کر یہ مجھے پیش کیا جا رہا ہے، میں نہیں ہوں۔ وہ کہیں گے چلو دنیا کی عدالت میں ہم اس طرح ایرا پھیری کر لیا کرتے تھے، جان بخشی کر لیا کرتے تھے، چلو سرے سے ہی انکار کر دو۔ اللہ سے کہیں گے اللہ تیرے فرشتوں نے جھوٹ لکھا ہے، یہ ہم نہیں ہیں، بے شک ہماری شکل ہے لیکن یہ میں نہیں کر سکتا اتنا بڑا گناہ، اتنا گندا گناہ، ایسی حرکت، ایسا کرتوت میں کروں گا۔ اللہ یہ ضرور فرشتوں نے میری شکل میں کسی کو شکل دے کر اور یہ میری ایک پکچر، میری پکچر جیسی دوسری پکچر بنا کر، میری تصویر کشی کر کے اور اب میری کردار کشی کر رہے ہیں۔ یہ میری تصویر نہیں ہے، پیچھے کوئی اور ہے، یہ اس کے اوپر خول ہے، یہ دکھنے میں مجھ جیسا لگتا ہے لیکن یہ میں نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کو جھٹلا دے گا، فرشتوں کو، جھوٹے ہیں فرشتے تیرے۔ آئیے صحیح مسلم کی حدیث سناؤں آپ کو میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فضحکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی، آپ ہنس پڑے، اور آپ اتنا ہنسے حتی بدت نواجذہ، آپ کی داڑھیں بھی نظر آنے لگیں، داڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً تبسم فرمایا کرتے تھے، معمولی سی ہنسی، ایک تبسم آپ کے چہرے پر رہا کرتا تھا، لیکن کبھی کبھی اس طرح ہنستے، اور صحابہ کہتے ہیں اتنا ہنسے آپ کہ آپ کی داڑھیں بھی ہم نے دیکھ لی۔ فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا تسألونی عن ای شیء ضحکت، اے میرے صحابہ مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں اس طرح کیوں ہنسا ہوں؟ قالوا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول کو ہی پتہ ہے، اب آپ بتا دیجئے من ای شیء ضحکت، آپ اس طرح کیسے ہنسے، کیوں ہنسے؟ قال، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، من مجادلۃ العبد ربہ یوم القیامہ، کچھ بندے ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کریں گے۔ کیا پدی کا شوربہ، یہ وہ بدبخت ہوں گے جو دنیا کی عدالت سمجھ رہے ہوں گے اور دنیا کا کوئی قاضی سمجھ رہے ہوں گے، جو میری باتوں سے مروب ہو جائے گا اور لاجواب ہو جائے گا، میں اس کو لاجواب کر دوں گا، وہ اللہ کو ایسا قاضی سمجھ رہے ہوں گے اور اللہ سے لڑ پڑیں گے، وہ اللہ سے یقول، اور کہیں گے اللہ سے لڑتے ہوئے، اے ربی، اے ہمارے رب، الیس وعدتنی، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا، اللہ تظلمنی، کہ تو مجھ پر ظلم نہیں کرے گا؟ یا اللہ کیا یہ آپ کا وعدہ نہیں ہے؟ اللہ فرمائیں گے بلا، کیوں نہیں، میں کسی پر آج ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ تو اب وہ کیا کہے گا بدبخت؟ کہے گا فإنی لا اقبل علی الا شاہدہ،
الا من نفسی، اے اللہ میں آپ کے فیصلے کو اس وقت تک تسلیم نہیں کروں گا جب تک کہ اس فیصلے کے پیچھے گواہ میں ہوں کہ آپ کا فیصلہ صحیح ہے یا آپ کا فیصلہ غلط ہے. جب تک میں خود گواہی نہ دوں میں آپ کا فیصلہ نہیں مانوں گا. پھر قاضی کیا کرتا ہے؟ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو گواہیوں کی بنیاد پر، اور بھی گواہ آ جائیں، ایک گواہ، دو گواہ، تین گواہ، اب ان گواہیوں کی موجودگی میں قاضی فیصلہ کر دیتا ہے. یہ بدبخت اللہ سے کہے گا اللہ مجھے کسی کی گواہی نہیں چاہیے، مجھے آپ کے فیصلے پر اپنی گواہی چاہیے. جب تک میں نہیں مان لیتا اس وقت تک آپ میرے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولیس کفانی شہیدا، فرشتے تو ہیں گواہ، لیکن اس فیصلے پر سب سے پہلے میں خود گواہ ہوں. کیا میری گواہی کافی نہیں ہے؟ میرے فیصلے پر میری گواہی، قاضی بھی میں، گواہ بھی میں، فیصلہ بھی میرا اور اس فیصلے کے پیچھے گواہی بھی میری. کیا تجھے میری گواہی کوئی کم لگتی ہے؟ کیا میں جھوٹا گواہ ہوں اپنے فیصلے پر؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ او بالملائکۃ الکرام الکاتبین شہودا، اور پھر میرے پیچھے سارے یہ فرشتے گواہیاں دے رہے ہیں. کیا یہ سب جھوٹے ہیں؟ کیا میں اللہ جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں جھوٹا گواہ ہوں؟ قال فیردد ھذا الکلام مرارا، اللہ تعالیٰ غصے میں اس کلام کو بار بار دہراتے رہیں گے. میری گواہی جھوٹی، میں جھوٹا گواہ، بار بار دہرائیں گے اللہ غصے میں. میری گواہی نہیں مانتا، میری گواہی نہیں مانتا، اللہ غصے کے اندر آ جائیں گے. اور میرے فرشتوں کی گواہی نہیں مانتا، میرے فرشتوں کی گواہی نہیں مانتا، میرے فرشتوں کی گواہی. اللہ اس کو بار بار فیردد ھذا الکلام مرارا فیقول، یہ بدبخت جواب دے گا اور کہے گا کفا، کہے گا اللہ بس مجھے تو میری گواہی کافی ہو سکتی ہے. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج میں تجھ سے تیری گواہی، تجھ کو تیری گواہی دلوا دیتا ہوں. اور پھر آج سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، اللہ منہ پر مہر لگا دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. منہ پر مہر لگا دی، اب منہ اس کا بول نہیں سکتا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اس کے ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے، ہاتھوں کی انگلیاں بولنا شروع کر دیں گی. اللہ یہ گناہ تھے، اس نے کیے تھے. اس کے دونوں ہاتھ بول رہے ہیں، دونوں ٹانگیں بول رہی ہیں. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بلکہ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ایک اور مقام پہ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس کے کان بول رہے ہیں، اس کی آنکھیں بول رہی ہیں. کان سنتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، لیکن کان بولنے لگیں گے، آنکھیں بولنے لگیں گی، ہاتھوں کی انگلیاں بولنے لگیں گی. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہ اس کے پورے چمڑے سے اور چمڑے پر لگے ہوئے ہر بال سے، ہر روئے سے گواہیاں ملنی شروع ہو جائیں گی. ایک ایک رواں بولے گا اس کے خلاف، اس کا ایک ایک بال بولے گا اس کے خلاف، اس کا ایک ایک جوڑ بولے گا اس کے خلاف، اس کا ناخن بولے گا اس کے خلاف. اس کا پورا وجود اس کے خلاف گواہیاں دے گا. زبان نہیں بول رہی، زبان پہ اللہ نے مہر لگا دیا الیوم نختم علی افواہہم. لیکن اللہ اکبر، کل کو کوئی کہہ سکتا تھا، یا زبان کی مہر ہٹانے کے بعد وہ یہ کہہ سکتا تھا اللہ پورے وجود نے کہا، میری زبان نے تو نہیں کہا. پورے وجود نے کہا، میری زبان نے تو نہیں کہا. اور اصل تو کہنا اسی کا معتبر ہے، اس لیے کہ بولتی یہ ہے. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے
اللہ فرماتا اچھا ٹھیک ہے، زبان سے بلوانا چاہتا ہے نا، یوم تشہد علیہم السنتہم، اب اللہ زبان سے بھی کہے گا بول، حق بول. اب اس کا زبان پر سے کنٹرول ختم ہو جائے گا. ہائے ہائے، دنیا کہتی ہے میرا جسم میری مرضی. اللہ اکبر. اللہ کہتا تیری مرضی نہیں ہے. تیری مرضی ہوتی اللہ کی قسم تیری جوانی بڑھاپے سے نہیں بدلتی. تیری مرضی ہوتی تیرے جسم پر تیری صحت بیماری سے نہیں بدلتی. تیری مرضی تیرے جسم پر ہوتی تیرے کالے بال سفید بالوں سے نہیں بدلتے. تیرے جسم پر تیری مرضی ہوتی تیری یہ کھچی ہوئی اسکن، یہ ٹائٹ اسکن، یہ جھریوں سے نہیں بدلتی. تیری بدلتی ہوئی یہ حالتیں بتا رہی ہیں کہ تیرا جسم بھی نہیں ہے اور تیری مرضی بھی نہیں ہے. اللہ بھی اس کی زبان سے کہے گا حق بول. زبان بھی اس کے خلاف گواہی ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم، کہے گی اللہ یہ گناہ کیے تھے. اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر اوندھے منہ ڈال دے گا. میرے دوستو، میرے بزرگوں، یاد رکھیے اللہ کے مراقبے کا جو نظام ہے اتنا اسٹرانگ ہے. ہم اگر سمجھتے ہیں کہ ہم تنہائی میں ہیں، خلوت میں ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے زمین ہماری مخبر ہے، مخبر. یومئذ تحدث اخبارہا، یہ خبریں دے گی کہ میری پشت پر کھڑے ہو کر، میری پشت پر بیٹھ کر، میری پشت پر چل کر، میری پشت پر لیٹ کر اس نے کیا کیا کی گناہ کیے تھے، وہ سب خبریں دے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بچ کے رہنا اس زمین سے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن یہ مخبر کے طور پر سامنے آئے گی. مخبر جانتے ہیں نا، ایک وقت تھا، زمانہ تھا کہ مخبر کو بس مار دیا کرتے تھے. مخبر، ارے خبرگیری کر رہا ہے تو مخبری والا کام کر رہا ہے، پولیس کے ساتھ ملا ہوا، مارو اس کو مروا دیا کرتے تھے. مخبر کی سزا موت. اللہ کہتا ہے زمین میری مخبر ہے، یہ ہاتھ میرے مخبر ہیں، یہ بال میرے مخبر ہیں، یہ سر میرا مخبر ہے، تیرا وجود میرا مخبر ہے. کل قیامت کے دن یہ خبریں دے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المال میں مال بھرا کرتے تھے اور جب مال تقسیم کرتے تھے تو مال تقسیم کرنے کے بعد، سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد، اسی مال والی جگہ پر کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھتے اور 2 رکعتیں پڑھ کر اس زمین سے مخاطب ہوتے اور کہتے ہیں زمین گواہ ہو جا، میں نے تجھے اللہ کے مال سے بھرا اور پھر اللہ کے نام پر تجھے میں نے خالی بھی کر دیا. کل قیامت کے دن یہی گواہی پیش کیجیے اللہ کے سامنے. گناہ کرتے ہیں کریے، اس زمین سے ہٹ کر، ان در و دیوار سے ہٹ کر کہیں ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر آپ کو کوئی نہ دیکھے، کوئی مخبر آپ کے بارے میں خبر نہ دے سکے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ. اگر گناہ کرنا چاہتے ہو نا تو اپنے کانوں کو اپنے سے الگ کر دو. مخبر ہیں یہ. گناہ کرنے سے پہلے تنہائی میں جاؤ، خلوت میں جاؤ. یہاں تو تم بہت سارے مخبروں کے سامنے گھرے ہوئے ہو، ہر طرف سے تمہارے مخبر تمہاری خبر گیری کر رہے ہیں، تمہیں واچ کر رہے ہیں، تمہاری مووی بنا رہے ہیں. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ. اپنے چمڑے کو اتار کر پھینک دو. اللہ کا قرآن ہے یہ، ترجمے کے ساتھ پڑھے نا. اللہ کہتا اپنا چمڑا اٹھانا، یہ چمڑا تیرا گواہیاں دے گا تیرے خلاف. اس چمڑے کو پہلے ہٹا، اتار کر کہیں رکھ دے، اپنے سارے بال کہیں رکھ دے، اپنی ناک کاٹ کر، اپنے دانت، اپنے کان، اپنی آنکھیں، یہ سارا وجود یہ تیرے خلاف گواہیاں دے گا. اس کو اٹھا کر کہیں رکھ دے، زمین سے بھی کہیں اور چلا جا، کر لے گناہ. اب شاید تو سمجھے گا کوئی نہیں دیکھ رہا، تیری مووی نہیں بن رہی. الم یعلم بان اللہ یرا. آخری بات یاد رکھیے گا، یہ جو ہماری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں نا، آج کی سائنس کہتی ہے کہ یہ الفاظ یہ ختم نہیں ہو جاتے، یہ ریڈیائی لہروں میں موجود رہتے ہیں.
اور ان کے نقوش موجود ہیں. آج سے 100 سال پہلے اگر یہ بات کہی جائے، ٹیپ ریکارڈر نہیں ایجاد ہوا تھا، ان کے ایمان بالغیب نے مانا تھا. آج کا تو یہ ایمان بالغیب رہا ہی نہیں. آ رہی یہ بات سمجھ میں؟ یہ تو ایمان بالغیب رہا ہی نہیں، اس لیے کہ سائنس کی نت نئی ایجادات نے اس بات کو ثابت کر دیا، پروف کر دیا. بیٹھے ہوئے آپ یہاں پر ہیں، لیکن ہزاروں میل دور امریکہ میں آپ کی آواز جا رہی ہے، محفوظ طریقے سے جا رہی ہے. آپ کی پکچر جا رہی ہے، لمحوں میں جا رہی ہے. 1 منٹ کی تاخیر نہیں، 1 لمحے کی تاخیر کے ساتھ نہیں جا رہی. یہ الفاظ جو زبان سے نکل رہے ہیں، یہ الفاظ ریڈیائی لہروں میں موجود ہیں، اور زمین کے اوپر یہ ثبت ہو رہے ہیں، محفوظ ہو رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ مووی دکھائے گا آپ کو. اور بالکل آخری سے آخری بات، روزہ کیا کرتا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اس میں روزے کا کیا کردار ہے؟ توجہ فرمائیے گا. میرے پاس وقت نہیں ہے اور میں بھی تھک چکا ہوں اور روزہ بھی ہے اور مجھے وقت زیادہ لینا بھی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی یہ ضرور عرض کر دوں تاکہ روزے کا مزہ آ جائے آپ کو روزہ رکھنے کا. یاد رکھیے گا کہ ہر عبادت چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ روزہ ہو، ہر عبادت انسان کی خلوت کی زندگی، باطن کی زندگی، خفیہ زندگی، تنہائی والی زندگی، اتنے سارے الفاظ آپ کو دے رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. یاد رکھیے گا کہ ہر عبادت انسان کی خلوت کی زندگی، تخلیے کی زندگی، خفیہ زندگی، باطنی زندگی، چھپی ہوئی زندگی کے اندر ایک احساس کو پختہ کرتی ہے. ہر عبادت وہ کون سا احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ آئیے سب سے پہلے ہم وضو کا لے لیں. وضو کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. وضو کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. وضو کا ظاہر کیا ہے؟ میں جی وضو خانے جا رہا ہوں، یہ میرا ظاہر. آپ سب سمجھ رہے ہیں میں وضو کرنے جا رہا ہوں. اللہ کی قسم کھا کے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر میں جا کر وضو نہ کروں، میں کلی بھی نہ کروں، ناک میں پانی بھی نہ ڈالوں، ایکٹنگ کروں کلی کرنے کی، بس منہ پر میں نے ایک چھپکا مارا اور میں نے اپنے بازو گیلے کر کے آ گیا، کوئی پکڑ سکتا ہے مجھے کہ آپ نے وضو نہیں کیا؟ لوگ کہیں گے وضو بنا کے آئے، پانی ٹپک رہا ہے. وضو سے بات شاید سمجھ میں اتنی نہ آئے. آئیے نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. نماز کا ایک ظاہر ہے کہ قبلہ روح کھڑا ہوا ہوں، صف میں کھڑا ہوا ہوں، مسجد میں کھڑا ہوا ہوں. یہ نماز کا ظاہر ہے. قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، قومے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، تشہد کی حالت میں، یہ نماز کا ظاہر ہے. ایک نماز کا باطن ہے. نماز کا باطن کیا ہے؟ قیام کی حالت میں کچھ پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، رکوع میں تسبیحات پڑھنا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، یہ نماز کا باطن ہے. کسی کو پتہ چلتا ہے اگر میں نہ پڑھوں تو؟ کوئی پکڑ سکتا ہے مجھے؟ مولوی صاحب آپ نے جو نا سجدے کی سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھی، کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا. لیکن میں پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا؟ ضرور پڑھتا ہوں. میں اب کس کے ڈر سے پڑھ رہا ہوں؟ کون دیکھ رہا ہے؟ چھوڑو. اندر سے آواز آتی ہے نہیں، جس کے لیے سجدہ کر رہا ہوں نا وہ دیکھ رہا ہے. رکوع میں سبحان ربی العظیم اگر نہ پڑھوں کوئی پکڑ نہیں سکتا، لیکن ایک ڈر ہے کہ ایک ذات پکڑ سکتی ہے. جس کے لیے رکوع کر رہا ہوں وہ پکڑ سکتا ہے. اس کو پتا ہے، کسی کو پتا ہو نہ پتا ہو، اللہ کو پتا ہے کہ میں نے سبحان ربی العظیم کہا نہیں کہا. میں اگر چاہوں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھ لوں، میں اگر چاہوں تکبیر تحریمہ سے سلام تک ایک لفظ اپنے منہ سے نہ نکالوں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن ایک ذات کو پتہ چلے گا، اس کو پتہ چلے گا. ہر عبادت کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. اور اللہ کی قسم روزے کا تو ظاہر ہے ہی نہیں. روزے کا تو ظاہر ہے ہی نہیں. یا ہے؟ نہیں ہے. سحری روزے سے پہلے ہے.
سحری وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے روزہ نہیں رکھنا ہوتا، افطاری وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا ہوتا۔ افطاری روزے سے باہر، سحری روزے سے باہر، یہ جو درمیان کا ٹائم پیریڈ ہے یہ روزہ ہے۔ اس روزے کا ظاہر کچھ بھی نہیں ہے، باطن ہے۔ یہ جو باطن ہے باطن کے ساتھ فائٹ کرتا ہے، یہ خود باطن ہے نا پوری عبادت، یہ باطن سے فائٹ کرتا ہے، انسان کے باطن سے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ میں اگر یہ کہہ دوں کہ روزہ اس کیفیت کے اندر اور روزہ اپنی اس خصوصیت کے اندر نماز سے بھی آگے تو غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ نماز کے اندر صرف 10 منٹ کی نماز میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھوں گا اللہ دیکھ رہا ہے، تسبیحات نہیں پڑھوں، 10 منٹ کی ڈیوریشن۔ لیکن روزہ اللہ اکبر، صبح سے لے کر شام تک ایک روزے دار ایک کمرے میں بیٹھ کے بھی وہ روزہ رکھ کے سارا دن گزار دیتا ہے۔ تنہائی ہوتی ہے، خلوت ہوتی ہے، اس کی خفیہ زندگی ہوتی ہے، پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، مشروبات بھی ہیں، معقولات بھی ہیں، پیاس بھی بہت ہے، بھوک بھی بہت ہے، لیکن اللہ کی قسم وہ ایک لقمہ تو دور کی بات، وہ ایک کھانے کا بھور اپنے منہ میں نہیں رکھتا، وہ ایک گھونٹ پینا تو دور کی بات، وہ پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق سے اترنے نہیں دیتا۔ اور بھائی کیوں کوئی نہیں دیکھ رہا؟ وہ کہتا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو روزہ بڑی طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ اور بڑی شدت کے ساتھ یہ احساس مضبوط کرتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جس نے روزے کی عبادت سے اس جملے کو سمجھ لیا اور اس جملے کو اپنے ذہن اور دماغ میں، دل میں پیوست کر کے اگر کسی نے روزہ رکھ لیا، وہ روزے کے مقصد کو پا لیا اس نے، اس احساس کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کھاؤں گا اللہ دیکھ رہا ہے، پیوں گا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ارے کیا رشوت کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا؟ کھاؤ گے پیو گے تو اللہ دیکھے گا، اور رشوت اگر دو گے، رشوت اگر لوگے اللہ نہیں دیکھے گا؟ اللہ دیکھے گا۔ جھوٹ بولو گے تو شاید اللہ نہیں دیکھے گا، جھوٹ بولو گے اللہ دیکھے گا۔ اگر آنکھوں کی خیانت کرو گے اللہ نہیں دیکھے گا؟ جب اللہ کھانے اور پینے کو دیکھ سکتا ہے تو اللہ میری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ سکتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس اگر پختہ ہو جائے تو یقین جانیے ہمیں روزے کا مقصد حاصل ہو جائے۔ جبھی اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، لعلکم تتقون، اللہ اکبر، شاید کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ لعلکم، شاید کہ، یقینی نہیں ہے جو روزہ رکھے گا متقی بن جائے گا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، ہرگز۔ کج فہمی ہے، غلط فہمی ہے، ناسمجھی ہے۔ جو روزہ رکھے گا متقی بن جائے گا۔ اللہ نے فرمایا لعلکم، لعل اٹھائیے، لعل کا ترجمہ شاید کہ تم متقی بن جاؤ، اس لیے کہ ہے تو بہت پاورفل چیز انسان کو تقوی تک پہنچانے کے لیے، لیکن اگر کوئی اس پاورفل چیز کو سمجھے گا نہیں، الٹ تک ویسے ہی روزہ رکھ لے گا، اٹھ گیا اٹھنے والوں کے ساتھ اور ڈٹ کے کھا لیا اس نے، اسی کو روزہ سمجھا ہے۔ آج کل میسیجز آ رہے ہیں، دہی میں یہ ملا کے کھا لو، زیرہ ملا کے کھا لو، پیاس نہیں لگے گی، یوں کر لو، یوں کر لو۔ ایسا لگتا ہے سحری میں اٹھنے کا مقصد یہ اتنا کوٹا پورا کر لو کہ عصر تک تو بھوک لگنی نہیں چاہیے، پیاس لگنی نہیں چاہیے، اور روزہ کھولنے کی تو پھر بات ہی الگ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ اس طرح کھولنا ہے کہ ہم نے جو پورے سال کے 11 مہینے میں نہیں کھایا وہ ہم نے اس ایک مہینے میں کھانا ہے۔ اگر روزے کی یہی سمجھ ہمیں آئی ہے تو یاد رکھیے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں ان کا روزہ نہیں ہے، رمضان میں انہوں نے اپنے کھانے پینے کا صرف شیڈیول بدل لیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حقیقی اور سچا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔